کہ خیبر پختونخوا کے جتنے بھی پارلیمنٹرین ہیں ان میں توڑ پیدا کریں۔ ہم سب نے مشترکہ طور پر اڈیالہ جیل جانا ہے۔ قابض ہیں، ان کی ہردرمی کی وجہ سے، جیل انتظامیہ کی غفلت سے، اس جعلی حکومت کی غفلت سے عمران خان صاحب کی صحت کے ساتھ مذاق کیا گیا۔ ان کے منہ پر تپڑ ہے۔ عمران خان صاحب کی آنکھ جو ہے 85% تقریباً ضائع ہو چکی ہیں۔ اس جعلی حکومت سے اور اس جعلی حکومت کے لانے والوں سے ہم نے یہی مطالبہ کرنا ہے۔ لوگ کوشش کریں گے ہمیں تقسیم کرنے کے لیے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تمام ایم پی ایس کو خوش آمدید۔ ماشاءاللہ پروپیگنڈوز کے باوجود جو ہیں آپ لوگ یہاں پر موجود ہیں، تو یہ اس بات کی گواہی ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی عمران خان صاحب کے پارٹی کے جھنڈے کے تلے سب متحد ہیں، اور کوئی بھی سازش اور کوئی بھی بندہ جو ہے نہ ہم میں توڑ پیدا کر سکتا ہے، اور نہ انشاءاللہ تعالی عمران خان صاحب کے نظریے سے ہم ایک قدم پیچھے ہٹ سکتے ہیں۔ لوگ کوشش کریں گے ہمیں تقسیم کرنے کے لیے، لوگ کوشش کریں گے، کیونکہ ہماری مخالفین جو ہیں وہ مسلسل اسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے جتنے بھی پارلیمنٹرین ہیں ان میں توڑ پیدا کریں، لیکن آج ماشاءاللہ آپ لوگوں کی موجودگی ان کے منہ پر تپڑ ہے۔ آج ہمارا پارلیمانی اجلاس دو پوائنٹ ایجنڈا پر ہے۔ ایک کہ جس طرح عمران خان صاحب کی صحت کا ایشو، عمران خان صاحب کی صحت کے ساتھ مذاق کیا گیا۔ عمران خان صاحب کی آنکھ 85% جیل انتظامیہ کی غفلت سے، اس جعلی حکومت کی غفلت سے، جو ملک پر قابض ہیں ان کی ہردرمی کی وجہ سے عمران خان صاحب کی آنکھ جو ہے 85% تقریباً ضائع ہو چکی ہیں، اور اس کے بعد ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی، نہ ان کی فیملی کی، نہ ڈاکٹرز کی، نہ جو ہے ہمارے سیاسی قائدین کی، اور مسلسل جو ہے ان کی صحت کے حوالے سے چیزیں چھپائی جا رہی ہیں، جس میں تشویش ہم میں بھی زیادہ ہو رہی ہے اور پوری قوم میں بھی زیادہ ہو رہی ہیں۔ تو اس حوالے سے جس طرح آپ لوگ عید سے پہلے منگل کو بھرپور طریقے سے اپنی شرکت کی، تو انشاءاللہ تعالی اس منگل کو ایک دفعہ پھر ہم سب نے مشترکہ طور پر اڈیالہ جیل جانا ہے، اور اس جعلی حکومت سے اور اس جعلی حکومت کے لانے والوں سے ہم نے یہی مطالبہ کرنا ہے کہ ہمارے لیڈر، ہمارا قائد جناب عمران خان صاحب، جو کروڑوں پاکستانیوں کی دل کی دھڑکن ہے، ان کا علاج ہو ان کی ذاتی ڈاکٹرز کی نگرانی میں، ان کی فیملی کی موجودگی میں، اور اس ہاسپٹل میں جہاں پر ان کی فیملی اور عمران خان صاحب خود مطمئن ہو، وہاں پر ان کا علاج ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ بجٹ آنے والا ہے، انشاءاللہ یہ بجٹ عوام دوست بجٹ ہوگا۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ جو عمران خان صاحب کا ویژن ہے کہ ہم انسانوں میں انویسٹ کریں، تو انشاءاللہ تعالی اس میں جو ہے عمران خان صاحب کا وہ احساس نمایاں ہوگا، وہ نظر آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور میں پر امید ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہ بجٹ پچھلے تمام بجٹ سے مختلف ہوگا۔ اس میں جو ہیں ہمارے خیبر پختونخوا کے لیے، آپ سب کے لیے، خیبر پختونخوا کی عوام کے لیے بہت سی نئی چیزیں آئیں گی، اور اس سے جو ہے انشاءاللہ تعالی ہم خیبر پختونخوا کی تاریخ میں ایک نیا قدم رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے صوبائی حقوق ہیں جو سلف کیے گئے ہیں، جن پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، جو ہمیں نہیں دیے جا رہے، گیس ہم پیدا کرتے ہیں، آئین میں یہ لکھا ہے کہ گیس جو ہے جو صوبہ پیدا کریں اس صوبے کا حق ہے کہ وہ پہلے استعمال کریں، لیکن ہم پر گیس کی بندش ہیں، گندم کی بندش، آئین میں صاف لکھا ہوا ہے کہ آپ جو خوراک کی چیزیں ہیں اس پر بندش نہیں لگا سکتے، لیکن اس کے باوجود بھی پنجاب کی جعلی حکومت جو ہے ہم پر گندم بند کر رہی ہے، اور یہاں پر پورے پاکستان میں خیبر پختونخوا میں سب سے زیادہ گندم سب سے زیادہ مہنگی ہو رہی ہے گندم۔ ہم نے وفاق کے علم میں بھی یہ لایا، لیکن وہ اس پر جو ہیں بالکل کان نہیں دھر رہے۔ ہم نے پنجاب حکومت کو بھی لیٹرز لکھے ہیں، وہ بھی کان نہیں دھر رہے۔ تو یہ امتیازی سلوک تو ایک طرف، دوسرا جو ہمارے صوبائی حقوق ہیں فائنینشل، ہمارے مرج اضلاع کے 12 ارب روپے انہوں نے کاٹے ہیں۔ ہمارا جو NFC شیئر ہے، ہمارے بار بار کہنے کے باوجود یہ ہمیں نہیں دے رہے۔ 1375 ارب روپے جو ہمارا صرف فاٹا
جب مرج ہوا ہے اور وہ ہمیں دے تو وہ 1375 ارب روپے ہے. NHP کا شیئر الگ, جو ہمارے بقایا جات ہیں NHP میں وہ 2200 ارب روپے سے زیادہ ہے. ٹوٹل تقریباً ہمارا 4500 ارب روپے سے زیادہ بقایا ہے وفاق, لیکن ہمیں نہیں دے رہا. تو جو صوبائی حقوق ہیں ہم نے انشاءاللہ کوشش کی ہے, اسپیکر صاحب بھی اس میں لگے ہوئے ہیں, ہماری جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں, جس طرح گیس کی بندش پر, جس طرح گندم کی بندش پر انہوں نے ہمارا ساتھ دیا, ان صوبائی حقوق پر انشاءاللہ تعالی وہ ہمارا ساتھ دیں گے. اس حوالے سے جو ہے ہم پلان کر رہے ہیں, اس پر باقاعدہ ہمارا اسلام آباد میں اجلاس ہوگا اور مشترکہ اجلاس ہوگا, اور جتنی بھی صوبائی حقوق ہے جو سلف کیے جا رہے ہیں, جو ہمیں نہیں دیے جا رہے, تو یہ صرف PTI کے نہیں ہے, یہ تمام سیاسی جماعتوں کے ہیں, یہ ہر مکتبہ فکر کے لوگ ہیں, خیبر پختونخوا کے تمام عوام کے لیے ہیں. تو اس پر ہم نے مشترکہ آواز اٹھانی ہے, اور انشاءاللہ تعالی اس دفعہ ہم نے یہ حقوق ان سے لے کر آنے ہیں خیبر پختونخوا کے لیے اور خیبر پختونخوا کی عوام کے لیے. ایک دفعہ پھر بہت شکریہ. انشاءاللہ تعالی آگے باتیں ہوتی رہیں گی.